الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، جس طرح کل آپ نے سود کی حرمت اور اس کی تباہی کا اور اس کے برے انجام کا ذکر سماعت کیا ہے، آج بھی ان آیات کریمہ میں پہلی آیت میں اللہ کے احکام مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والے طبقے کے لیے بشارت سنائی ہے، اور دوسری آیت میں ایک اگلا مرحلہ ذکر کر کے سود ہی کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ والو، ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تعویلیں نہ کرو۔ آج تک پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا، آپ پتہ چل گیا سود حرام، تو اب سود والی رقم باقی ماندہ ہے تو وہ چھوڑ دو، اس کا مطالبہ نہ کرنا۔ اگر تمہیں اللہ کے فرمان کا یقین ہے تو، اور سچے دل سے توبہ کرو۔ البتہ اصل راس المال جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تمہاری ہے، سود اوپر جتنا بنا ہوا ہے وہ اس کا مطالبہ کرنا بھی ناجائز، پتہ چل گیا ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس بات سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے تم سے۔ کرو مقابلہ، اللہ سے کیسے کرو گے؟ کرو مقابلہ، اللہ کے رسول سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر آپ کے سامنے شان نزول کے اعتبار سے بات آتی ہے، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلے اللہ کے ماننے والوں کو تذکرہ کر کے فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے اللہ کے احکام پر، اللہ کے قرآن پر، نبی پر۔ نمبر 2، وعملوا، اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں، الصالحات، نیک قرآن و حدیث کے مطابق۔ نمبر 3، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز کو اصل درجے میں قائم رکھتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور نمبر 4، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، سود نہیں لیتے، نہیں دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں مال کو۔ لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں،
نمبر 2 دوسرا فائدہ لا خوف، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا علیہم ان کے اوپر قیامت کے دن کہ اللہ کی یہ پکڑو گی یہ پکڑ نہیں کوئی خوف نہیں۔ ولا ہم یحزنون، نمبر 3 نہیں وہ کسی قسم کا غم کھائیں گے کہ سابقہ زندگی میں فلاں بات پہ پکڑ ہو جائے گی فلاں پہ، نہ غم بھی نہ کرو خوف بھی نہ کرو، اجر ملے گا۔ 3 باتیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے اصل موضوع کی طرف دوبارہ رخ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ نمبر 2 وذروا، اور چھوڑ دو ما، اس مال کو، باقیہ جو بقایا ہے، من الربا، سود میں سے، سود میں سے تمہاری رقم بقایا کسی غریب پر پڑی ہوئی چھوڑو نہ لینا۔ ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، یقین کرنے والے اللہ کے فرمان پر تو، اور چھوڑ دو اس کو نہ لینا۔ اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب تنبیہ زوردار، اگر تم باز نہیں آؤ گے، نہ جی ہم لیں گے، ہمارا سود ہے، ہمارا فائدہ ہے، فلاں فلاں فلاں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا، پھر تمہیں اعلان جنگ، اعلان ہے بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تم سے اعلان جنگ ہے، پھر آؤ میدان میں اللہ کے مقابلے میں، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی۔ اور نمبر 2 وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم سچی توبہ کر لو کہ جی اب ہمیں معاف ہے، توبہ جو لے لیا اب آئندہ نہیں لیں گے، جتنا مال چھوڑ دو، فَلَكُمْ، پھر تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ، اصل زر، راس المال تمہارے لیے ہے، لیکن سود والی رقم پرافٹ نہیں ہوگا۔ لا تظلمون، تم بھی ظلم نہیں کرو، ولا تظلمون، تم پہ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور نمبر 2 ایک اور مسئلہ ذکر کر کے فرمایا اگر وہ بندہ غریب بیچارہ جس نے تم سے مال لیا تھا وہ ذو عسرہ، وہ تنگی اور مشقت والا ہے، فنظرۃ، پھر اس کو مہلت دے دو، الی میسرہ، اس کے مالداری تک ٹائم دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، نمبر 2 یہ کہ صدقہ ہی کر دو، سارا مال کہو میں لیتا ہی نہیں تجھ سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اللہ کے احکام کا یقین اور جانتے ہو حقیقت کو تو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل بھی آپ نے سود سے متعلق بات سنی تھی۔ پہلی آیت میں اللہ کے احکام ماننے والوں کے رتبے کا، اجر کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، حلال پر، حرام پر ایمان لے آئے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور اللہ کے احکام کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہی نیک عمل ہوتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نیک عمل ہے، ایمان بھی ہے نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نیک عمل کر کے یہ نہیں ہے، نیک عمل میں سے مرکزی چیز کلمے کے بعد نماز ہے، کہ وہ نماز کو اپنے مقام کے مطابق قائم کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور قائم کا معنی چند دن پہلے بھی آپ کے سامنے ہوا ہے، نماز پڑھنا قرآن نے نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنا، قائم وہ ہوتی ہے جو چیز اپنی تمام ارکان، شرائط، تمام اجزاء کے ساتھ جو وجود مل جائے اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز کو فرائض، واجبات
اس کے سنن، اس کے مستحبات، اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا نام نماز کا قائم کرنا ہے۔ ٹوٹل فوڈر کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھنا اور قائم کرنا اور ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ وجود دینے کا نام قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تمام شرائط کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ نمبر 4، وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ لوگ مال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہو جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد 2.5% مال میں سے دے دیا، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے صفائی کرنا، اپنے مال کی صفائی اور پاکی کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال کے اندر جو سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی وہ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد غریب کا حق ہے وہ بھی دیتے ہیں، رشتہ دار کا حق ہے وہ بھی دیتے ہیں، کسی سائل کا حق ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی دین کا تقاضا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مال پاک ہوتا چلا گیا کہ غیر کے حق سے محفوظ ہے۔ رشتہ دار کا حق ہے وہ بھی دے دیا، غریب کا حق ہے وہ بھی دے دیا، دین والوں کا حق ہے، دین کا حق ہے وہ بھی دے دیا، اپنی بیوی بچوں کا حق ہے تو وہ بھی دے دیا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے، مال پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مال دیتے ہیں، مال لیتے نہیں ہیں، مال ناپاک نہیں کرتے ہیں سود لے کر، بلکہ مال پاک کرتے ہیں۔ تیرا حق ہے تو لے، تیرا حق ہے تو لے، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیتے ہیں۔ تو لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ایک کہ وہ رب کے ہاں جو اجر ہوگا وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ وہ اوپر آیت میں بھی آپ نے سنا تھا، فلہم اجرہم عند ربہم میں۔ اور دوسری بات، ولا خوف علیہم، قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ نہ، امن۔ اور قیامت کے دن امن مل جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ولا ہم یحزنون، اور ان کو کسی سابقہ غلطی پر پکڑ بھی نہیں ہوگی، غم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ یہ کرے گا یہ کرے گا، سابقہ فلاں بات ہو گئی تھی اللہ آج پکڑے گا، نہیں نہیں، سابقہ غلطیاں بھی درگزر۔ نہ مستقبل کے اعتبار سے خوف ہے، نہ ماضی کے اعتبار سے کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی مسئلے سود کو ذکر کیا، اور اس کا ایک خاص شان نزول بھی حدیث میں آتا ہے، مختصر ذکر کیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا یہ ایک لمبا وسیع مضمون ہے، آگے بھی قرآن نے چند مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد مکہ فتح کر لیا۔ ریاست مدینہ میں سود کو کنٹرول کر دیا تھا، لیکن دائیں بائیں عرب میں سود چلتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے سود کے کاروبار تھے، بڑے بڑے لوگوں کے کیا سود کا کاروبار سرمایہ دار کا ہوا کرتا ہے، غریب پستا رہتا ہے بیچارہ، غریب کا خون چوسا جاتا ہے سود میں، غریب کے خون پسینے کو نکال کر مالدار چند پیسوں کے بلبوتے پر اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، مزے اڑاتا ہے سرمایہ دار بس سودی نظام میں۔ غریب کے لیے سودی نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غریب بیچارہ کہہ دیتا ہے کہ میرا روزگار نہیں ہے، میں روزگار چلاتا ہوں، اس کے لیے کہتا ہے بینک والے کو آج کل کہہ دیتے ہیں قرضہ دے دو، جتنا قرض لے لے، کاروبار چل گیا تو کاروبار کے اندر سے وہ اچھا خاصا سود لے گا، یا کوئی سودی بندہ سود لیتا رہے گا، اتنا کمائے گا نہیں جتنا اس کو دے دے گا۔ اور اگر فرد محل کاروبار بیٹھ گیا، نقصان ہوا، یہ پوری زندگی نہیں نکل سکتا ہے اس سود سے، یہ خوار ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کا کاروبار چل گیا تو اس کا کام ہے کمانا، دن رات تو کما، گرمی سردی میں تو کما، پسینہ تیرا نکلے گا، کمائی ہمارے حوالے کرنا۔ یہ ظالمانہ نظام ہے۔
سود کا، اسی لیے اللہ نے ناجائز قرار دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب فتح کیا، بہت سے علاقوں کے اندر سود ختم، لیکن سابقہ دور میں چلتا تھا، 2 قبیلے تھے عرب کے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے قرب و جوار میں قبیلہ بنو مخزوم ایک بڑا قبیلہ تھا اور بڑا مالدار قبیلہ بھی تھا، عزت والا قبیلہ بھی تھا۔ وہ ایک الگ واقعہ کی طرف میرا ذہن چلا گیا، اس کو نہیں ذکر کرتے ہیں، پھر بات لمبی ہو گئی ہے۔ تو بڑا محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، عرب میں اپنا نام رکھتا تھا، سود کا کاروبار بھی کرتا تھا، لیکن ہو گیا فتح مکہ کے بعد مسلمان، اور ان کا لین دین چلتا تھا قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ۔ بنو ثقیف مکہ سے آگے سے لے کر طائف تک ثقیف کا علاقہ تھا۔ طائف کے زرخیز خطے، زرخیز زمینیں، تجارتی مراکز ثقیف کے پاس تھی۔ تو ثقیف غریبوں کو مال تو دیتا تھا سود پر، جو مال لے کر غریب چلا جائے سود پر دے دو جی۔ اب ہر مہینے اس کو سود دینا ہے، اگلے مہینے نہیں دے سکا اثر رقم میں جمع کر دو۔ ایسے ہے نا آج کل بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں نے 2 لاکھ روپیہ لیا ہے، مہینے کے بعد میں نے دینا ہے 10,000 روپیہ، 20,000 دینا، 20 نہیں ہوا، یہ 2,20,000 ہو گیا۔ اگلے مہینے نہیں دیا 2,40,000 ہو گیا، اگلے مہینے نہیں دیا 2,60,000 ہو چکا ہے۔ او خدا کا بندہ، یہ تو سر کے اوپر تباہی آ گئی ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے، غریب بیچارہ کا کمائی ہے ہی نہیں، تجارت ہے ہی نہیں، کھانا بھی تو اس نے کھانا تو بند نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، آگے دے ہی نہیں سکتا۔ تو ثقیف کا اچھا خاصا سود بنو مخزوم پر آ گیا، جو اصل رقم تھی اس رقم سے ڈبل رقم سود کی ان کے اوپر آ گئی تھی۔ اگر 1,00,000 روپیہ لیا، میں مثال دیتا ہوں، ایسے حدیث میں نہیں ہے، 1,00,000 لیا تھا تو 1,00,000 سود کا اوپر آ چکا ہے، بلکہ 2,00,000 سود کا جمع ہو چکا ہے، 3,00,000 سود کا جمع ہو چکا ہے۔ اب غریب دبا ہوا 4,00,000 کے نیچے، جیسے پاکستان دبا ہوا ہے۔ قرضہ کتنا لیا، سود کی رقم اوپر کتنی ہے، اربوں ڈالر اس وقت لدے ہوئے پاکستان کے اوپر۔ تو فیصلے اپنے کر معیشت کے، کیسے کرے گا؟ مرضی ان کی کے مطابق بجلی کا ریٹ لگے گا، ہر چیز کا گیس ان کے مطابق لگے گا، تمہاری کیا ہے؟ خدا کے بندوں، تم نے سود کھایا ہوا ہے۔ کھایا کس نے؟ مالداروں نے لیا، ارباب اقتدار نے لیا، کہاں لگایا؟ غریب کو پتہ ہی نہیں، گیا پیسہ دائیں بائیں، شکنجے میں غریب ہے بیچارہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ الگ بات ہے، کل بھی تھوڑی سی کی تھی۔ تو بنو ثقیف کا اچھا خاصا سود بنو مخزوم پر آ گیا۔ مکہ فتح ہوا، بنو مخزوم مکمل مسلمان ہو گیا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حنین فتح کیا، اوطاس فتح کیا، طائف کا محاصرہ کیا 26-27 دن تک۔ طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد طائف والوں کے ساتھ کچھ مسلمان ہو گئے، باقی معاہدہ ہو گیا کہ آج کے بعد ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کریں گے، مقابلہ بھی اسلام کا نہیں کریں گے، اور اسلام کے قانون کے تحت رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اسلام ہم مرضی سے لائیں گے، لیکن قانون اسلام کا مانیں گے۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی پاسداری جب ہو جائے، معاہدہ اسلامی قانون کے تحت رہنے کا، تو اسلامی ریاست میں پھر تم اپنے قانون پہ نہیں چل سکتے، اسلامی قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ قبیلہ بنو ثقیف نے مخزوم والوں کو کہہ دیا کہ ہمارا تمہارے اوپر قرض بھی ہے، اور قرضوں سے ڈبل رقم تمہارے اوپر سود کی ہے، دو ہمیں۔ مطالبہ کر دیا کہ ہم تو کافر ہیں، ہم تو ابھی کافر ہیں، تمہارے اسلام میں سود حرام ہے نا، ہمارے لیے تو ہے، ہم تو تمہارے قانون کے پابند، حلال و حرام کے پابند نہیں ہیں۔ بنو مخزوم پکے مسلمان ہو چکے تھے، پکے مسلمان بھی ہو گئے، لیکن اگلی بات آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ اب مسلمان تو انسان ہے ہی، وہ جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں مائل ہوتا ہے، ادھر بھی آج کل ایسے ہوتا ہے۔
تو مخزوم والوں نے کہا ہم ہو گئے مسلمان، اسلام میں سود حرام، دینا بھی حرام لینا بھی حرام، فلہذا ہم آپ کو اصل رقم تمہاری دیں گے، سود والی رقم ہم نہیں دیں گے، ہمارا اسلام حرام قرار دے چکا ہے۔ بڑا فائدہ ہو گیا، تھے بھی میں نے کہا پکے مسلمان، فائدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر لاکھ کا قرضہ لیا 4 لاکھ سود کا لدا ہوا ہے بنو مخزوم کے بہت سارے لوگوں پر، نے کہا ہم تو نہیں دیتے ہیں۔ بنو ثقیف نے کہا ہم لیں گے۔ جس طرح آج کل ادھر بھی اس قسم کے کیس لوگوں کے آتے رہتے ہیں، لوگ اگلے کہتے ہیں اصل رقم بعد میں پرافٹ پہلے۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دھڑلے کے ساتھ بولتا ہوا دیکھا ہے ہم نے، اور خدا کا بندہ خدا ہی نے کہا جی بڑے بڑے جو کاروباری ہیں یہ بھی یہی کرتے ہیں نا، پیسہ لگاتے ہیں اور کوئی غریب لیتا ہے سامان پر پیسے نہیں ہوتے، اپنی ریٹ لگاتے ہیں، جیسا ریٹ 100 روپے ہے اس کو پرافٹ کماتے ہیں، 1000 لے گئے تو 150 روپے۔ جی 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 وہ بھی زیادتی ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق بنو ثقیف نے کہا ہم تو پیسے لیں گے، اصل اپنا سود پہلے لیں گے، پرافٹ کو پہلے لیں گے، اصل راس المال بعد میں۔ بنو مخزوم نے کہا نہیں دیں گے ہم۔ قبیلہ یہ بھی تکڑا تھا لیکن قرضے، اس نے کہا ہم نے تو دائیں بائیں عرب کا سود جب شریعت نے حرام کیا ہم نے سود کی رقم نہیں لی ہے، ہم نے بھی اپنے سود معاف کیے نا، ہمارے لوگوں نے بھی سود پر رقم تمہارے لوگوں میں بعضوں کو دی ہوئی تھی، ہم نے تو معاف کر دیا کہ اسلام حرام کیا تھا ہم نے نہیں لیا، اصل راس المال ہم نے لے لیا، باقی سود نہیں لیا، فلہذا ہم دیتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا تمہارا تھوڑا تھوڑا تھا، ہمارا تو بڑی رقم آئی ہوئی ہے تمہارے اوپر، دو ہم لیں گے۔ بہرحال 2 قبیلوں کی ٹکر آ گئی، ایک مسلمان ہے، دوسرا اسلامی معاہدے میں آیا ہوا ہے۔ کیس چلا گیا حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ تو وہاں گورنر جو ہوتا تھا وہ قاضی بھی ہوتا تھا، اسلامی حکومت کا نفاذ بھی جانتا تھا، یہ بیت اللہ کا امام بھی تھا، یہ بیت اللہ کا خطیب بھی تھا۔ تو کیسے اس کے پاس چلا گیا، 2 قبیلے آمنے سامنے آئے، تو حضرت دونوں کی باتیں سننے کے بعد عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ بھی تھے، یہ گورنر یہ تھا، اس نے مدینہ کو خط لکھ دیا، بندہ بھیجا جلدی اللہ کے نبی کو جا کر بتا دو کیس یہ آ گیا، فیصلہ کیا کروں۔ ایک قبیلہ کہتا ہم مسلمان سود نہیں دیں گے، سابقہ دور میں سود ہم نے معاہدے کیے تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے، اسلام حرام کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے، ہمارا تمہارے ساتھ طے ہے، ہم تو لیں گے، ہم تو کافر ہیں، ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہیں تو ریاست اسلامی کے اندر یہ بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد پہنچا، سنیں یہ ساری گفتگو، یہ آیت کریمہ اللہ نے اتار دی۔ نبی نے اس آیت کو لکھ کر فٹ و فٹ مکہ کی طرف بھیج دیا گورنر صاحب کے پاس کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ؟ کہ تم نے پہلے سود پر رقم جو لے لی تھی کاروبار کر لیا، جو لیا لیا، جو سود کی رقم باقی ماندہ ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم سن لیا، اب اس باقی ماندہ رقم کو چھوڑ دو، اصل راس المال لے لو۔ اصل راس المال سمجھ گئے ہیں؟ اصل رقم تمہاری جو تم نے لاکھ دی تھی وہ لے لو، سود کا جو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ڈبل بنتا ہے چھوڑ دو اس کو، اگر تمہیں اللہ کے فرمان کا یقین ہے تو۔ اللہ نے اس آیت میں اس فیصلے کو سنا دیا۔ او جی اتنی رقم ہم چھوڑ دیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ساتھ اتقوا اللہ پہلے کہا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہوتا ہے، اللہ اور آخرت سے پہلے ڈراتا ہے تاکہ بندے کا دماغ ٹھیک ہو جائے اور تیار ہو جائے اگلے مرحلے کے لیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور باقی ماندہ ربا کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اللہ کے فرمان کا یقین ہے تو۔ فیصلہ آ گیا، ختم۔ اور فرمایا سچی توبہ کرو، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر سچی توبہ کرتے ہو تو اصل راس المال تمہیں دیں گے، سود والی رقم نہیں دیتے ہیں۔ ختم۔ ثقیف کو بھی بتا دیا ہے کہ نہیں دیا جائے گا۔
فیصلہ یہی ہے آج بھی بے شمار، اور اسی ضابطے کے مطابق اگر مسلمان آج کا پکا ہو کر، ہمارا صاحب اقتدار طبقہ پکا مسلمان ہو کر کفر کو کہے اصل راسل مال لے اور سود کی رقم ہم نہیں دیں گے، ہم مسلمان ہیں، یہ بچ جائے گا، نہیں تو یہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اس کے اوپر سود بڑی بلا بن کر آئی ہوئی ہے، اتنا قرضہ ان کے اوپر لادا ہوا، یہ نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ اب پکا مسلمان آ کر یہ بات کرے دلائل کے اعتبار سے، وہ ان بدماشوں سے، IMF سے، سپر طاقتوں سے نکال سکتا ہے پاکستان کو، نہیں تو پاکستان تو شکنجے میں ہے۔ اتنا مال کھایا ہوا ہے، مال تھوڑا کھایا، سود ڈبل سے ٹرپل سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہمارے اوپر لادا ہوا ہے۔ اور قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے، جب فیصلہ آ گیا، پتہ چل گیا حرام، تو اب اصل مال کو چھوڑ دو، وہ لے لینا، سود والی رقم کا نام بھی نہ لینا اگر تمہیں مومن ہو تو۔ اور اگر کوئی نا جی اتنی بڑی رقم میری ڈوبتی، میں نہیں چھوڑتا ہوں، اللہ نے اگلی تنبیہ کی، فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ کام تم نہیں کرو گے، سود کی رقم کو نہیں لوگے، سود کہو گے ہم لیں گے ہی لیں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے سود کو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، آ جاؤ، دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ جملہ اتنا شدت کی تنبیہ کا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن میں اس جگہ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، کس نے؟ سپر پاور نے، کسی بڑے بدماش نے۔ بڑا بدماش بھی کہتا ہے میں اعلان جنگ ہے، میں میدان میں آؤ میرے سامنے، لوگ کانپنے لگ جاتے، اوئے اوئے بدماش آ گیا، کہتا ہے جی آؤ میدان میں، فلانا ڈاکو کہتا آؤ میدان میں، فلانا بدماش کہتا آؤ میدان میں، فلانی طاقت کہتی آؤ میدان میں۔ ارے کل کائنات کا خالق اور مالک قادر اور مطلق کہتا ہے اگر سود سے باز نہیں آؤ گے میرے مقابلے میں جنگ میں آؤ۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ، اللہ سے جنگ کرنے والا ہمیشہ ناکام ہوگا۔ کافر تو تھا کافر، مسلمان اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ افسوس یہ ہے ریاستیں کود پڑی ہیں، ریاستیں تو کودی ہیں، نچلا طبقہ کودا ہوا ہے، بے شمار لوگ سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ آگے آنے والا ہے۔ گروی کے اوپر بے شمار مکان سود کے اوپر چل رہے ہیں، وہ گروی کا مسئلہ آگے آئے گا۔ سود ہے کہتے جی یہ تو چلتا رہتا ہے، ہم چلائیں گے۔ او اعلان جنگ ہے، کب تک تو چلائے گا؟ اللہ جب اعلان جنگ کر دے مار کھائے گا، مار کھائے گا، آج نہیں تو کل کھائے گا، مار کھائے گا، اور پھر بیڑا ایسا غرق ہوگا اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کل سنا تھا، سود کی رقم جتنی زیادہ ہو بالآخر مٹ کر رہے گی۔ صدقے میں مال دیا جاتا ہے لیکن عزت اور عظمت اور بڑھتا رہتا ہے مال۔ تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سود کے حوالے سے اللہ نے کھلا اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ لعنت کے شکنجے میں آج بہت سارے ملک بھی ہیں، عوام بھی ہے، ہم سارے مسلمان بھی شکنجے میں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے تابع ہیں ہم، اسٹیٹ بینک کا سودی نظام چلتا ہے، سارے اسی شکنجے میں ہیں۔ کھربوں کا مال ہمارے اوپر ڈالروں کی شکل میں اربوں میں ہے، ہماری کرنسی کے اعتبار سے کھربوں میں، ہم سود میں شکنجے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ ارادتاً نہیں ہوا، اختیاراً نہیں ہوا، اختیار بڑے طبقے نے کیا تھا، وہ ظالم ہے۔ نچلا طبقہ مجبور بے اختیار بغیر ارادہ یہ بیچارہ پھنس گیا، لیکن اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نفرت کر سکتے ہیں۔ اگر دعا بھی نہ کریں، نفرت بھی نہ کریں، نمبر 3 کوشش کرنی ہے کہ بھائی سودی شکنجے سے نکلیں کیسے۔ اگر نہیں کریں گے تو مجرم ہیں۔ کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، پھر اللہ عذاب سے بچائے گا، نہیں تو عذاب میں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ والا ملک کبھی کامیاب، اعلان جنگ والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے کل ذکر کیا، پاکستان ایٹمی پاور ہو کر، بڑے عرصے سے بڑے ذخائر کا مالک ہو کر، بڑی معدنیات کا مالک ہو کر، بڑا کچھ ہونے کے باوجود آج
شکنجے میں نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں روس سے بڑے عرصہ لڑنے والے، پھر امریکہ جیسی سپر پاور، 56 ممالک نیٹو کی فوجوں سے لڑنے والے نہتے طالبان، صرف ان کا یہ ایک کامیاب طریقہ ہے، سود سے پاک معیشت ان کے ملک میں ہے۔ اگرچہ دنیا اس کو ابھی تک ریاست نہیں مان رہی، لیکن امن میں بھی ہیں، معیشت بھی اچھی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، عزت بھی ہے، اور کرنسی بھی بلندی پر ہے، سارا نظام ان کا اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ سود سے پاک ہے۔ اور یہ قریب ملک ہمارا ہے، ہم کے شکنجے میں ہیں۔ وہاں ان کی مرضی کے مطابق چیزوں کی قیمت لگتی ہے، یہاں سود والوں کی مرضی کے مطابق قیمت لگ رہی ہے۔ سود والے کہتے ہیں بابا یہ شرطیں پوری کرو نا، کیوں نہیں پوری کرتے ہو؟ یہ مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں تیری شرطیں جی، بجلی بڑھاتے ہیں جی، فلاں بڑھاتے ہیں جی، فلاں بڑھاتے ہیں جی۔ یہ سارا اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سود کی تباہی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ آزاد ہیں، اور یہ بیچارے شکنجے میں ہیں۔ انہوں نے قرضہ اور لیا اور زیادہ شکنجہ، قرضہ اور لیا اور زیادہ شکنجہ کسا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے نجات نصیب فرمائے۔ یہ اعلان جنگ کا اللہ نے کہا، فرمایا یاد رکھو یہ زیادتی نہ کرو سود کی حرمت کے اعتبار سے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو کسی پر، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اور جب یہ فیصلہ آیا، قبیلہ بنو ثقیف نے کہا جی بس بس بس، ہم مانتے ہیں، ہم نہیں لیتے سود۔ کافر ہو کر باز آ گیا، قرآن کا فیصلہ آیا، چونکہ معاہدہ ان کا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو مسلمان بھی کر دیا۔ جب قرآن کی بات مانی، اللہ نے اسلام دل میں ڈال دیا، پر سارے ثقیف والے، سارا مسلمان، پورا عرب مسلمان، ایک حکم ماننے کے اوپر۔ سرمایہ تو چھوڑا، لیکن اصل سرمایہ ایمان مل گیا ہے، آخرت مل گئی ہے، اللہ کی رضا مل گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی اتباع نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا قرآن نے اس جگہ اعلان جنگ کیا، اور اعلان اللہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جنگ ہے، آؤ میرے ساتھ جنگ کے لیے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ اور دوسرا مقام اللہ نے حدیث نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، وہاں بھی اعلان جنگ کیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، جو میرے قریبی سے عداوت کرے گا، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ کا ولی، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں میرا چناؤ ہوتا ہے، تم بھی چنتے ہو، میں بھی چنتا ہوں، چناؤ تمہارا بھی ہے، چناؤ میرا بھی ہے، لیکن تمہارے چناؤ میں غلطی لگتی، میرے چناؤ میں غلطی نہیں ہے۔ اللہ کا جو چناؤ ہوتا ہے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں چنتے تم بھی، بیٹی کا رشتہ دیتے ہو چن کر، اچھا پسند کر کے بندہ، بہن کا رشتہ دو گے پسند کر کے، کاروبار کرو گے پسند کر کے بندہ، کسی کو امانت دو گے پسند کر کے، مرتے وقت وصیت کرتے ہو تو چیدہ کرتا بندے کے پاس وصیت کا اہتمام کرتے ہو۔ فرمایا تم بھی اہتمام کرتے ہو۔ میں اپنا قرآن اور اپنی حدیث نبی کی کسی کے حوالے کرتا ہوں تو میں بھی چن کر دیتا ہوں، یہ بھی میرے ان اللہ اصطفیٰ، فرمایا اللہ بھی چنتا ہے، تمہارا بھی چناؤ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے، فرمایا قرآن و حدیث میں نے چن کر لوگوں کے حوالے کیا ہے، یہ میرے چنا ہوا طبقہ ہوتا ہے، کمیاں بیشیاں ہونا اور بات ہے، لیکن وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالخیرات، بعض آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، اور بعض جو کمیوں والی بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سب پہ حاوی ہوتا ہے۔ فرمایا ان سے عداوت اور ضد کرے گا کوئی، میں رب کا اعلان جنگ ہے، اور رب کا جب اعلان جنگ ہو نا، اللہ اکبر، حدیث میں نبی نے فرمایا جو بھی دو طاقتیں آپس میں جنگ کا اعلان کریں، اس کا مرکزی اثاثہ اس کے نشانے پہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی، ہماری ایٹمی پاور کے اوپر لوگوں کے نشانے ہیں کہ اس کو کیسے پہلے تباہ کریں، بعد میں باتیں ہوں گی۔ تو مرکزی اثاثہ انسان کا دنیا میں ایمان ہے۔ رب کہتا ہے جو میرے
دین والے سے دین کی بنیادوں پر عداوت کرے گا، میں اس کا مرکزی اثاثہ ایمان چھین لوں گا۔ جو جنگ سود کے اعتبار سے مجھ سے کرے گا، میں اس کا ایمان چھینوں گا۔ یہ پیسوں کے پیچھے مرتا ہے، میرا حکم نہیں مانتا ہے، میں ایمان چھینوں گا۔ دنیا میں بھی اس کا دماغ خراب، آخرت کا دماغ خراب۔ کل آپ نے سنا کیسے ہوگا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا، باقی بات کل آئے گی۔ سود میں غریب سے اس کا پسینہ چوسا جاتا، اللہ نے فرمایا نہ چوسو، غریب ہے بیچارہ، اور واقعتاً وہ آپ کے پتہ کوئی تجارت کے لیے پیسہ لے گا، تجارت کامیاب ہو نہ ہو پتہ نہیں بٹھا ہی بیٹھ جائے، یا مکان بنانے کے لیے لے گا، مکان بنانے میں سارا پیسہ اس نے لگا دیا، تمہیں وہ کیا کہاں سے کما کر دے گا؟ نہ کما کر دے تو کہتا ہے میں ڈبل لاؤں گا نا، ہر مہینے ڈبل ہوتے بیچارہ پتہ نہیں کب کاروبار پہ لگے گا۔ وہ تو مکان پہ بنانے میں پیسہ لگا چکا ہے، وہ تو دب گیا ہے ڈبل سودوں میں۔ اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اگر کوئی تنگ دست تم سے پیسے مانگتا ہے، قرض کے طور پر دو۔ کس کے طور پر؟ سود کے طور پر نہ دو، اس کو قرض حسن کہتے ہیں، اچھا قرض۔ قرض کیسا اچھا؟ فرمایا بغیر ریا کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے اس کو کہو بھائی یہ قرضہ ہے لیکن مجھے دے دینا فلاں ٹائم۔ کب دے گا؟ جی 6 مہینے کے بعد دوں گا، سال کے بعد دے دو قرض۔ 6 مہینے کے بعد اپنی اصل رقم کی امید ہی رکھو۔ فرمایا یہ کام اچھا ہے۔ پھر فرمایا تم نے آج یہ قرض دیا ضرورت مند کو، 6 مہینے تک یہ ویسے تو قرض واپس آئے گا، لیکن اللہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ صدقہ وہی 6 ماہ کے بعد تو رقم آ جائے گی، کہتے ہیں صدقہ تو ہو گیا نا۔ ایک ہمدرد کے ساتھ ہمدردی کیا آپ نے، غریب کے ساتھ تعاون کیا آپ نے، اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیا، اس کا مکان بنتا، تجارت بنتی، یا گھر کا خرچہ تھا، جو بھی تھا مجبور تو تھا نا، آپ نے تعاون کیا، صدقہ۔ لیکن 6 ماہ ہو گئے یا مہینے کے لیے اس نے ٹائم لیا ہے، 6 ماہ کے بعد مہینے ٹائم مقررہ وقت کے وقت نہ دے تو فرمایا کوئی بات نہیں، فنظرۃ الی میسرہ، اس کی مالداری تک اس کو ڈیل دے دو۔ یہاں قرآن نے صرف ڈیل کہا، اور حدیث میں آتا ہے ڈیل دو گے، جب اس نے مانگا میں 1 مہینے کے بعد دوں گا، مہینے کے بعد نہ دے سکا، پہلے جب دیے تھے تو وہی صدقہ، مہینے کے بعد نہ دے سکا، اور ٹائم آپ دے رہے ہیں، روزانہ آپ کی اتنی رقم آپ کے نامہ اعمال میں صدقے میں ہے۔ 1 دن ڈیل دی، دوسرا دن ڈیل، اتنے ڈیل دیتے جا رہا اور روزانہ آپ کے لیے صدقہ۔ واہ ربا تیرے خزانے بڑے اچھے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور سود والا کہتا ہے نہ میں تجھے شکنجے میں ڈالوں گا۔ اسلام کہتا ہے تجھے رب دے گا، رب کہتا ہے میں دوں گا، صدقہ کا ثواب مجھ سے لینا، میرے غریب بندے سے لے آئے، رعایت رکھ، آگے جانے دو اس کو۔ لیکن ایک اور کام بھی کر، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر اس کو یہ کہتے ہو بابا میں نے تجھ سے لینی ہی نہیں ہے، جاؤ تیری جان چھوٹی، میں نے نہیں لینے، بس ختم، مجھے پتہ آپ غریب ہیں، میں نے نہیں مطالبہ کرنے ہیں، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جان لو تو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بس ایک حدیث سنا کر بات اسی آیت کو حدیث کے اعتبار سے حل کرتے ہیں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، جگہ جگہ یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کاروبار کرتا تھا، کاروبار کرتے کرتے 4 اس کے بیٹے تھے، اور 4 بیٹوں کو مکان بھی بنا کر دے دیے۔ 4 بیٹوں کے بڑے بڑے سٹور، جیسے آپ آج کل سٹور کہہ دو، یا فلاں مارٹ جو بھی کہو، بڑا سٹور کھول کر دے دیا۔ بلاخر فوت ہونے لگا۔ فوت ہوتے وقت اس نے پریشان تھا، بچوں کو جمع کیا، میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ کہا بہت اچھا باپ ہے، آپ نے مکان بنایا، کاروبار دیا۔ اس نے کہا سب کچھ تمہارے لیے، کہ میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میری پلے میں نیکی نہیں ہے۔ قیامت مر گیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے آگے بتایا، اس نے کہا میری ایک وصیت سنو، میں تمہارا اچھا باپ تھا، میں مر جاؤں مجھے جلانا، راکھ بن جائے گی، میری ہڈیاں کوئلہ بنی، ان کو پیس دینا،
اور پیسنے کے بعد غبار بن گئی. جب آندھی اور طوفان کا دن ہے، اذا جاء یوم عاصف، جب تیز آندھی والا دن ہو نا، میری وہ غبار بارش اور آندھی میں بکھیر دینا. تو کوئی پانی لے کر ادھر چلا گیا، کوئی پانی لے کر سمندر میں چلا گیا، کوئی کدھر گئی، کوئی ہوا کدھر لے گئی، بکھر گئی ہے. میرے پاس یہ ایک ہیلہ ہے کہ میرے ذرے بکھر جائیں گے. مجھے ڈر ہے اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. میں نے دنیا کمائی بس. بچوں نے ایسے کر دیا وسیلے کے مطابق. اللہ نے اس کے بکھرے ہوئے ذرے جمع کیا، جسم بن گیا، روح ڈالی. ہاں کیوں ایسے کیا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب سے ڈر لگتا تھا، یہ میرا ہیلہ تھا. مجھے پتہ ہے تو قادر ہے، لیکن میں نے ایک ہیلہ کیا بچنے کا، میں بچ نہ سکا. اللہ نے فرمایا فرشتے پوچھو کوئی نیکی؟ کہا کوئی نیکی نہیں ہے. اسی لیے تو ڈرتا تھا. کہا کوئی نیکی نہیں ہے. اور کوئی ایک زندگی میں بتا دو، کوئی نیکی نہیں ہے. اور کچھ بتا دو، نہیں ہے کوئی نیکی. کیا کرتا تھا؟ جی کاروبار کرتا تھا. ادایون الناس، میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا، کاروبار کرتا، تجارتیں کرتا تھا. کہا کسی کا کیسا کاروبار کرتا تھا؟ کہا ہاں ایک بات ہے اللہ میں، ایک بات ہے میرے سامنے، وہ میں بھی کرتا تھا. میں نے اپنے ملازموں کو بھی بتایا، اپنے بچوں کو بھی بتایا تھا. میں نے کہا تھا ملازموں کو بھی، خود بھی میں کرتا تھا، کوئی بندہ ادھار لینی چیز آئے تو روکنا نہیں ہے کہ ادھار لے رہا ہے، کسی مجبوری میں لے رہا ہے تو ادھار نہ روکنا. ادھار لینے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک غریب بندہ ہے، وہ بھی ادھار لیتا ہے، وہ بھی ٹائم مانگتا ہے، آج پیسے نہیں 10 دن بعد دوں گا. مالدار بھی کبھی کبھی مالدار ہوتا ہے، جب میں پیسے نہیں دے دو جی کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یکم کو پیسے آنے والے دے دوں گا، تو میں اس کو بھی دے دیتا. اور جو غریب 4 دن 10 دن کے بعد دوبارہ آتا شرمسار ہو کر تو کہتا ہے جی پیسے نہ ہو سکے لحاظ رکھا، میں اس کو عزت کے ساتھ مال اور دے دیتا اور میں کہتا تھا جا میں نے مال پیسے لینی نہیں تجھ سے. میں ملازموں کو بھی کہا غریب ادھار مانگے دے دیا کرو، دوبارہ وہ ٹائم مانگے اس کو درگزر، اس کو کہا ہم لیں گی نہیں، درگزر معاف. یہ ایک کام میں غریب سے کرتا تھا. اور مالدار کہتا مجھے 10 دن کے بعد 2 دن اور دے دو، ہم کہتے ہیں چل جا 2 دن اور دیتے ہیں، درگزر تو نے ٹائم 10 دن کا کہا 2 دن اور دے دیتے ہیں. ہم مالدار سے بھی درگزر کرتے، غریب کو سرے سے معاف کرتے تھے. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے رپورٹ سنی، اللہ کو تو پتہ ہے، رپورٹ اللہ کو دی. یا اللہ بندہ کہتا ہے میں یہ کرتا تھا اور میں کچھ نہیں کرتا، میں اللہ کے بندوں سے یہ کام کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کو کہتا تجاوزوا عنہ، اس بندے سے تم بھی درگزر کر دو. یہ میرے بندوں کو درگزر کرتا تھا، آج میں رب اس کو درگزر کرتا ہوں. درگزر تو میری صفت ہے، میں آج اس کو درگزر کرتا ہوں. اب غریب کا خون چوسا نہیں ہے، غریب کو ادھار بھی دیا، نمبر 2 وقت پہ نہیں ملا پورا معاف کر دیا. رب کہتا جا میں نے بھی تجھے آج معاف کیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن سودی نظام کہتا ہے نہ، سود ڈبل ہو گیا اور ڈبل ہو گیا اور ڈبل ہو گیا. اسلام کہتا معاف کر. اسلامی نظام ہے جو غریب کو سہارا دیتا ہے. سودی نظام سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھاتا ہے، غریب کا خون چوس کے رکھ دیتا ہے. اللہ ہمیں اس شکنجے سے محفوظ فرمائے. اور آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، بندے کو درگزر کر دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ خیر گڑبڑ ہمارے اندر بھی ہے، اللہ معاف فرمائے. تاجروں کو بھی برا نہیں کہیں گے، گڑبڑ اور بھی ہے، وہ بھی مجبور ہیں. گڑبڑ چکری زیادہ ہیں، فراڈ زیادہ ہے. اس نے لکھ کر لگایا ہوا ہے ادھار بند. ایسے کسی کے اور جملے بھی دیکھنے میں آئے، نقد اس ادھار اگلی گلی میں، اگلے چوک سے. کوئی کہتا ہے کشمیر کی آزادی تک بند ہے، اس کو پتہ ہے کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہے، ہم کھیل رہے ہیں کشمیریوں سے. ویسے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے. اللہ ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے. کوئی کہتا ہے کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. نہ خدا کا بندہ یہ مذاق نہ کرو غریب سے. خیر وہ گڑبڑ تو ضرور ہے، ادھار لے کر لوگ چھپ بھی جاتے ہیں.
کوئی باتیں چھپ گیا تو تو کل اللہ سے لے لے گا نا. یہ ادھار بند ہے، فلاں بند ہے، یہ غریب کا لحاظ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تاجر اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب یہ غریب کا لحاظ رکھتا ہے دکان پہ. اس کی دکان کبھی ڈوبتی نظر نہیں آئے گی. تاجر اس وقت اللہ کے خزانوں میں بڑھ جاتا ہے، آخرت کا ثواب بھی ہوتا ہے. اس کے جب غریب کو یہ دے دیتا ہے چیز، لے لو بھائی چلو درگزر، اللہ کہتا ہے میں تیری خطائیں درگزر کروں گا. تو نے غریب کو دیا، میں تیرے مال میں اضافہ کروں گا. اس کا کاروبار کبھی ڈوبتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور یہ آج کے مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا. ہندوؤں میں یہ کام ہے، اسی لیے ہندو اپنے کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہے. یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے، ہندوؤں کی دکانیں کیسی چلتی تھیں؟ ہندوؤں میں یہ بات ہے. یہ مسلمان ہو کر یہ کام نہیں کرتا ہے. اللہ ہم سب کو مسلمان بنائے. اسی لیے آج مسلمان نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے. ویسے کلمہ پڑھ لیا ہے، کام اسلام والا ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اسلام والے اعمال کی توفیق نصیب. اللہم صلی یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، خیر نصیب فرما. یا اللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما. مسلمان فرمانبرداری کا نام ہے. یا اللہ تو اپنا فرمانبردار بنا دے ہمیں، اپنے نبی کا تابعدار بنا دے ہمیں. یا اللہ تو سچا مسلمان بنا دے. مسلمان رسموں میں الجھ چکا ہے، ظاہری نموش میں الجھا ہوا ہے. یا اللہ حقیقی مسلمان کو بنا. سود کے شکنجوں سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما. صاحب اقتدار طبقے کو غیرت نصیب فرما. صاحب اقتدار طبقے کو یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما. سود کی لعنت سے نکلنے کی ان کو بھی فکر نصیب فرما. سود کی لعنت سے ملک کے باشندوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جو مسلمان سود کا کاروبار نچلی سطح پہ کرتے ہیں ان کو دین کا کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرما. سود کے لعنت سے ان کو بھی محفوظ فرما. غریبوں کو بھی شکنجے سے نجات نصیب فرما. رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما. حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی ہم سب کو نصیب فرما. حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنے فضل سے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما. ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما. حاضرین